اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر بغداد کے کسی کونے میں ایک غریب بوڑھا رہتا تھا۔ اب یہ غریب بوڑھا نسلوں سے چکی باندھ تھا۔ اس کے پاس ایک چکی تھی جو اسے وراثت میں ملی تھی۔ اس کے آباؤ اجداد بھی چکی باندھ تھے اور یہ بھی چکی باندھ تھا، یعنی اس وقت یہ لوگوں کو گندم پیس کر دیتا اور ان سے معاوضہ لیتا۔ اب اس بوڑھے چکی باندھ نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی ہزار بہاریں دیکھی تھیں، دنیا کے کئی رنگ دیکھے تھے، زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے اس نے اپنی رخساروں پر برداشت کیے تھے۔ لیکن یہ بوڑھا ایک طرح سے بہت اچھا تھا کہ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں تمام عمر حلال کی روزی کمائی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس بوڑھے چکی بان کے 3 بیٹے تھے جو کہ بلند قامت تھے اور بالکل صحت مند تھے اور اس بوڑھے چکی بان کا سہارا بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اس بوڑھے باپ نے اپنے تینوں تندرست اور توانا بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور یہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، آؤ آؤ میرے نور چشم، آؤ آؤ میرے پیارے بیٹو، آؤ، میں تمہیں آج دنیا کی حقیقت بتاتا ہوں۔ جان لو کہ اس دنیا میں موجود ہر شخص کی زندگی اچھے انداز میں یا برے انداز میں گزر ضرور جاتی ہے، اور میرے پیارے بیٹو یہ بھی جان لو کہ جیسا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ موت ایک ایسا اونٹ ہے جو ہر شخص کے دروازے پر سویا ہوا ہے اور اس کا منہ دروازے کی سمت ہے، اور جیسے ہی وہ اونٹ بیدار ہوگا اس نے دروازہ توڑ کر اندر آ جانا ہے اور پھر انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد یہ بوڑھا اپنے تینوں نوجوان بیٹوں سے کہنے لگا، میرے بیٹو، اگر مجھ سے سچ پوچھتے ہو تو مجھے اس سفر پر جانے یا دنیا کی ان رنگینیوں کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ میرے دل میں دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کی کوئی حسرت، کوئی تمنا باقی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں یہ رنگین دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں، لیکن مجھے ایک بات کا افسوس ہے، مجھے ایک بات کا غم ہے۔ میری بات معلوم نہیں کہ میری چکی کا کیا ہوگا اور میری چکی پر کیا گزرے گی۔ جب اس بوڑھے چکی بان کے بیٹوں نے اپنے بوڑھے باپ کی یہ ساری باتیں سنی تو تینوں بیٹوں نے بیک زبان ہو کر کہا، ابا جان، آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کی چکی کے پہیے کو مسلسل گھماتے رہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب تک اس چکی کا پہیہ گھومتا رہے گا تب تک ہمارے گھر کی گاڑی چلتی رہے گی، گھر کے اخراجات نکلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے چکی بان نے اپنے تینوں بیٹوں کی باتیں سنی اور محبت بھری نگاہ سے اپنے بیٹوں کی طرف ایک آنکھ اٹھائی۔ اب اس نگاہ میں صدیوں کے تجربے چھپے ہوئے تھے اور یہ بوڑھا چکی بان کہنے لگا، تم بھی یہ بات جانتے ہو کہ 1000 باتیں آدھے عمل جتنی بھی قیمتی نہیں ہوتی، اس لیے کہ بات اور عمل کے درمیان کا فاصلہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو کیا میرے بیٹو میں تم سے امید رکھوں کہ میرے جانے کے بعد تم میرے کام کو آگے بڑھاؤ گے، اور کیا میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا باپ کہنے لگا، میں تم تینوں میں سے اس بیٹے کو چکی دوں گا جو میرے امتحان میں پورا اترے گا، اور میری تو یہ دعا ہے کہ تم تینوں امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ تم تینوں میرے بیٹے ہو اور تینوں مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو نہایت شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے زانوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 گٹھڑیاں اٹھا کر لایا اور بیٹوں کو دکھا کر کہا کہ آگے بڑھو اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹوں نے باپ کی بات مانی، آگے بڑھے اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لی، کیونکہ یہ گٹھڑیاں زیادہ وزنی نہ تھیں اور باپ تو تینوں گٹھڑیوں کو ایک ساتھ اٹھا کر لایا تھا۔
پھر ان کے باپ نے کہا شہر جانے کے لیے اپنی سواری کے گدھے تیار کر لو اور زاد راہ کے لیے کچھ خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی لے لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی، کیونکہ تینوں ہی تابعدار تھے، اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زاد راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگا میرے بیٹو، تمہارا امتحان اب شروع ہو رہا ہے، تم اب شہر کی طرف جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور پورا بھروسہ ہے کہ تم خیریت سے جاؤ گے اور باعافیت واپس آؤ گے۔ ہاں، شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ دنیا میں حلال رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا ابا جان، پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے اپنے بڑے بیٹے کی یہ بات سن کر اپنے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کون سے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو، جلدی جلدی، اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ نکل جاؤ، تمہارا کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے۔ جب تینوں بیٹوں نے اپنے باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنا اپنا سفر شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اب وہ بغداد شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات تھے، یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہی امتحان میں پورا اترے گا اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچے گا تو وہ چکی کا حقیقی مالک بن جائے گا۔ وہ انہی خیالات میں روئے دھوئے چلے جا رہے تھے کہ اچانک مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا اپنے گاؤں سے کافی دور آ گئے ہیں اور چکی بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور ان کا بوڑھا چکی بان باپ انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ جو چیز ان کے سامنے تھی وہ شہر کا لمبا سفر تھا جس کے لیے انہیں بس چلتے رہنا تھا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ چلتے چلتے تھک گئے۔ اچانک انہیں دور سے ایک سائے دار اور آرام دہ جگہ دکھائی دی۔ انہوں نے جب یہ جگہ دیکھی تو منجھلا بھائی دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا آؤ اب آرام کا وقت ہے، میرے خیال سے کچھ کھا پی لیں، اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے بدن کی ماندہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرے بھائیوں نے بھی اس تجویز کو مان لیا، کیونکہ خیر دوسرے بھائی بھی بھوکے اور پیاسے تھے اور اپنے گدھوں سے کھانے کا سامان اتارنے لگے۔ اتنے میں اچانک بڑا بھائی چلایا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا ہائے افسوس، تم نے دیکھا کیا ہوا؟ اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور پوچھنے لگے بھائی جان کیا ماجرا ہے، کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ بڑے بھائی نے اپنے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا راستے میں میرے مشکیزے کا منہ کھل گیا ہے اور قطرہ قطرہ کر کے تمام پانی میرے مشکیزے سے راستے میں گر گیا ہے، اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ چھوٹے بھائی نے کہا تم نے بڑی بے پرواہی سے کام لیا، اب تو ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت سارا پانی بڑی بھائی کی مشکیزے میں تھا۔ بڑا بھائی کہنے لگا بڑا عجیب سفر ہے، لیکن سفر میں ایسے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے آؤ بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ پانی کی تلاش کریں۔ بڑے بھائی نے کہا آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنی چاہیے، لیکن پانی کی تلاش میں کون جائے گا، لکڑیاں کون جمع کرے گا اور کون کھانا پکائے گا؟ تینوں بھائی خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے انہیں دیکھا اور کہا مشکل تو ہے، لیکن ہم یہ کام اکٹھے کرتے ہیں، یہ کام میں خود ہی انجام دوں گا اور میں خود لکڑیاں لے کر آؤں گا، اگر لکڑیاں نہ ہوئی تو ہم کھانا پکا نہیں سکیں گے۔ اور یہ کہہ کر بڑا بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر لکڑیاں لانے کے لیے چل پڑا، لیکن منجلے بھائی نے مذاق کیا اور یہ کہنے لگا میاں تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی پہاڑ کھودنا ہوگا
اور اس میں سے لکڑی نکالی جائے گی۔ میرے خیال سے مشکل کام کھانا پکانا ہے۔ اگر لکڑی اور پانی موجود ہو اور پکانے والا کوئی نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ منجلے بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پکانے کے لیے چولہا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اب چھوٹا بھائی رہ گیا تھا اور اس کے سامنے خالی مشکیزہ پڑا تھا، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور اس نے وہ مشکیزہ اٹھا کر پانی کی تلاش میں چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اپنے دل میں کہنے لگا، میرے بھائیوں نے اپنا اپنا کام سنبھال لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بھی پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کھانا پکانے اور پیاس بجھانے کے لیے ہمیں پانی کی تو اشد ضرورت ہوگی۔ چھوٹے بھائی نے اپنی رفتار بڑھا دی اور ایک پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ چھوٹا بھائی جانتا تھا کہ اکثر پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں اور شاید وہ بھی کسی چشمے پر پہنچ جائے۔ اب وہ اسی خیال کے ساتھ چلتا رہا اور یوں ہی چلتے چلتے اس نے پہاڑی سلسلے میں پہنچ کر دم لیا۔ جیسے ہی اس نے پہاڑ چند عبور کیے، لیکن یہ جتنا آگے گیا اسے پانی کا وجود کہیں بھی نظر نہ آیا۔ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پانی ملے ہی نہ اور اس کے بھائی پیاس سے جان دے دیں اور اسی طرح ہمارا سفر یہیں تمام ہو جائے۔ پھر نہ ہم تو شہر جا سکیں گے اور نہ ہی اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ پیاس سے میری حالت بھی خراب ہو جائے گی۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس نے پھر ارادہ کیا کہ اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح کھولے اور پانی کے لیے چلنے لگے اور فر فر کی آواز پر دھیان دے۔ ممکن ہو کہیں سے پانی نظر آ جائے اور یا پانی کی آواز سنائی دے۔ اس کے چلنے کی آواز سنائی دے تو میں اس طرف بڑھ جاؤں۔ یہ چھوٹا شہزادہ سوچنے لگا کہ ادھر ادھر پھرنے سے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب چھوٹے بھائی کے ذہن میں جب یہ نئی تجویز آئی تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا مناسب سمجھا اور دوبارہ پانی کی تلاش میں پہاڑی سلسلوں میں پھرنے لگا۔ اب وہ اسی طرح چل رہا تھا اور اسے دور سے ایک دفعہ پانی کے قطرے ٹپکنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور آواز کو سوچنے لگا کہ آخر یہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ آواز فلاں طرف سے آ رہی ہے۔ بس اس نے آواز کے تعاقب میں جانا شروع کر دیا۔ یہ بھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا کہ یہ ایک پانی کے چشمے پر پہنچ گیا۔ چھوٹے بھائی نے جیسے ہی چشمے کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ تھا جس میں پانی بہت ہی کم تھا، لیکن پانی تھا بہت صاف اور پینے کے بالکل لائق تھا۔ چھوٹا بھائی بڑی احتیاط سے آگے بڑھا اور پتھروں سے اترتا ہوا چشمے کے قریب جا پہنچا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بڑی مشکل سے اپنے مشکیزے میں بھی پانی بھر لیا اور واپس مشکیزہ اٹھا کر اپنے بھائیوں کی طرف چلنے لگا۔ ابھی یہ پتھروں میں ہی تھا کہ چند قدم چلنے کے بعد اس کا پاؤں ایک پتھر سے پھسل گیا اور یہ بیچارہ چاروں خانے چت ہو کر زمین پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اس وجہ سے اس کے ہاتھ اور بازو میں شدید زخم بھی آ گئے تھے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور سب سے پہلے اس نے اپنے زخم چھوڑے اور مشکیزے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس نے مشکیزہ دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مشکیزہ ابھی تک صحیح سلامت تھا اور اس میں پانی موجود تھا۔ اس نے دوبارہ سے اٹھ کر مشکیزے کو اٹھایا اور اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اپنے بھائیوں کی پیاس کی پرواہ کی اور فوراً سے اپنے بھائیوں کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا بھائی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ جب چھوٹا بھائی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دونوں بڑے بھائی سوئے ہوئے ہیں، ایک ایسی نیند میں کہ گویا 7 بادشاہوں کو اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ منجلے بھائی کی نیند بڑے بھائی سے زیادہ گہری تھی۔ اس نے اخروٹوں کی تھیلی بھی کھولی ہوئی تھی، اس کے چھلکے ادھر ادھر بکھڑے پڑے تھے۔ چھوٹے بھائی نے ان دونوں کو بیدار کیا۔ جیسے ہی وہ دونوں بیدار ہوئے مشکیزے کو دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑے اور غٹا غٹ پانی پینے لگے۔ جب وہ سیر ہو گئے تو اعتراض کرنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں رہے ہو؟ جب ہم پیاس اور تھکاوٹ سے مجبور ہو گئے تو ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے۔ اگرچہ تم نے مشکیزہ اٹھا لیا تھا لیکن اصل میں تم نے سیر و سیاحت کی ہے۔
دوسرے بھائی نے کہا افسوس پانی کے لیے، میں خود جاتا تو صاف اور پاکیزہ پانی لاتا اور اتنی دیر بھی نہ لگاتا، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارا کافی وقت ضائع ہو گیا ہے۔ دونوں بھائیوں کے جی میں جو کچھ آیا اپنی اپنی کہتے رہے اور چھوٹا بھائی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا پکایا اور کھانے کے بعد اپنا سامان سمیٹا اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔ تینوں بھائی تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے آخرکار شہر بغداد میں پہنچ ہی گئے۔ چھوٹے بھائی نے جو ہی شہر میں قدم رکھا تو کہنے لگا، میں تو سب سے پہلے یہاں اپنے والد کے دوست کے پاس جاؤں گا اور اسے والد کا پیغام پہنچاؤں گا۔ منجھلے بھائی نے کہا ابھی کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، آخر ہمارے باپ نے پیغام ہی بھیجا ہے، سالن تو نہیں بھیجا کہ وہ جانے سے پہلے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم کل اور پرسوں تک جائیں گے اور اپنے باپ کا پیغام ان کے دوستوں تک پہنچائیں گے۔ ابھی تو ہمارا بدن تھکاوٹ سے چور ہے، اس لیے ابھی تو ہمیں پورا دن آرام کرنا چاہیے۔ بڑا بھائی کہنے لگا اگر میں تھکا ہوا نہ ہوتا تو آج ضرور جاتا، لیکن اس وقت مجھے بھی آرام کی اشد ضرورت ہے اور اس کے بعد بازار جا کر کچھ خریدوں گا۔ آخر کئی سالوں سے میری یہ خواہش تھی کہ ایک جوڑا خوبصورت جوتوں کا خرید لوں۔ اگر میں اب جوتے نہ خرید سکا تو شاید مجھے پھر کبھی موقع نہ ملے گا۔ اگر میں کل اپنے باپ کے دوست کے پاس نہ جا سکا تو پرسوں ضرور ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صرف چھوٹا بھائی ہی رہ گیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے پہلے روانہ ہو جائے اور اپنے باپ کا پیغام اس کے دوست کو پہنچائے اور اسے حلال روزی کمانے کے لیے ذرائع دریافت کرے۔ منجلا بھائی دوسرے دن صبح اپنے باپ کے دوست کے پاس اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا میرے خاوند کی طبیعت ناساز تھی اور میرا خاوند حکیم کے پاس گیا ہے، حکیم نے اسے ایک نسخہ لکھ کر دیا ہے، اب میرا شوہر بازار گیا ہے تاکہ وہ نسخہ لے آئے، اگر ظہر تک میرا شوہر لوٹ آیا تو تمہاری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ منجلا بھائی نہایت بے صبری اور جلد بازی میں تھا، اس لیے کہنے لگا اس شہر میں میرے اور بھی کئی کام ہیں، آج نہیں تو یقیناً کل تک ملاقات ہو جائے گی، اس لیے میں ابھی جاتا ہوں اور کل طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اس نے یہی کہا اور اپنے بھائیوں کے پاس دوبارہ سے سرائے میں آ گیا۔ دوسری طرف بڑا بھائی جوتے خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ جوتے خریدنے کے لیے بازار پہنچا تو جوتوں کے مول تول پوچھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس رقم کم ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے لگا اور اپنی مجبوری ان سے بیان کی، لیکن اس کے بھائی بھی اس کی طرف خالی ہاتھ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سر جھکائے اور کچھ نہ کہا۔ بڑا بھائی جب اپنے بھائیوں سے نا امید ہو گیا تو یہ سوچنے لگا کہ اب تو مجھے اخروٹوں کی تھیلی فروخت کرنی پڑے گی تاکہ میں جوتے خرید سکوں۔ پھر وہ دوبارہ بازار گیا اور اخروٹوں کی تھیلی فروخت کر کے اپنے پسندیدہ جوتے خرید لیے۔ ادھر طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ منجلا بھائی اپنے باپ کے دوست کے گھر پہنچا اور جاتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی انتظار کے بعد اسے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے سمجھ گیا کہ صاحب خانہ کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس لیے منجلا بھائی سفر کا تیسرا دن بھی ختم کر کے اب تینوں بھائیوں کے ساتھ سرائے میں بیٹھا تھا تاکہ اگلے دن واپسی کا سفر کریں۔ اس طرح طرح کی باتیں کرتے رہے اور شہر میں جو کچھ دیکھا اور سنا ایک دوسرے کو سناتے رہے اور اس طرح اپنے حال اپنے بھائیوں سے بیان کرتے رہے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی نے پوچھا اب تم بتاؤ کہ تمہارا کوئی کام باقی تو نہیں رہ گیا؟ یہ سن کر منجلے بھائی نے کہا کہ میرے ذمے جو کام تھے میں نے اچھے انداز سے کیے، بس ایک کام رہ گیا ہے کہ میں باپ کا پیغام نہیں پہنچا سکا، اس کے لیے بھی میں نے کوشش کی تھی اور میں سیدھا اپنے باپ کے دوست کے گھر گیا تھا، لیکن میرے باپ کا دوست گھر پر موجود نہیں تھا اور کہیں سفر پر تھا، اس لیے پیغام میں پہنچا نہیں سکا۔ یہ سن کر بڑا بھائی کہنے لگا میرے ذمے جو کام تھا میں نے تو وہ کر لیا ہے، میں بغداد شہر میں فقط نئے جوتے خریدنے آیا تھا اور میں نے اپنے لیے نئے جوتے خرید لیے ہیں، میرا کام مکمل ہو گیا ہے اور میری پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے، اگرچہ پہلے میرے پاس رقم کم تھی اس لیے میں نے اپنے اخروٹوں کی تھیلی فروخت کر دی اور اس سے معاوضہ ملا اور وہ معاوضہ ملا کر میں نے اپنے لیے نئے جوتے خرید لیے،
اب میرے ذمے فقط یہ کام ہے کہ میں اپنے باپ کا پیغام اس کے دوست کے ہاں تک پہنچاؤں، اور یہ کام میں کل کر لوں گا۔ چھوٹے بھائی نے یہ سنا تو کہنے لگا، ہمیں کل صبح روانہ ہو جانا چاہیے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ باپ نے کہا تھا اگر تم لوگ دیر سے لوٹے تو شاید مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ بڑا بھائی تو ایسی باتیں سننے کا منتظر تھا، اس لیے خوش ہوا اور کہنے لگا، اچھا ہوا کہ تم نے یاد دلا دیا، اس لیے اگر باپ نے پوچھا تو کہہ دوں گا کہ میرا پہلا اور ضروری کام پیغام پہنچانا تھا، لیکن مجھ سے دیر ہو گئی تھی اور تمہارا دوست سفر پر چلا گیا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جلد واپس آؤں اور گھر پہنچوں۔ اگلے دن صبح کو جب تینوں بیدار ہوئے تو تینوں نے اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بڑا بھائی بہت زیادہ خوش تھا اور یہ اپنی ہر بات کے ساتھ یہ کہتا، یقیناً میرا باپ میری عقل اور سمجھ کی داد دے گا، اور میرے مقابلے میں تم نے جو کام کیا ہے وہ بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے تو اخروٹوں کو ابھی تک چھوا بھی نہیں۔ البتہ منجلے بھائی نے اپنی تھیلی سے چند اخروٹ کھائے تھے اور اپنا جی بہلایا تھا تاکہ اس کی بھوک کچھ کم ہو جائے۔ یہ بڑا بھائی یہ بھی کہنے لگا، لیکن میں نے تو ان اخروٹوں سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، میں نے اخروٹ فروخت کر کے اپنے لیے نئے جوتے خریدے ہیں۔ حالانکہ عقل مندی یہی تھی کہ تم بھی ایسا ہی کرتے اور کامیابی سے لوٹتے۔ منجلے بھائی نے جب یہ سنا تو تعجب سے کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے دل میں یہ خیال کیوں نہ آیا اور میں نے بھی ایسا کیوں نہ کیا۔ یقیناً ہمارا باپ تمہاری عقل مندی کی بدولت تمہیں اپنی چکی کا مالک بنا دے گا اور ہمیں وہاں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ خیر تینوں بھائی اپنی اپنی باتوں میں سرگرم تھے اور آخر کار اپنے گاؤں اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باپ نے کہا، میرے بیٹو اب جاؤ اور نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن لو اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میرے پاس آ جانا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، تینوں گھر گئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، کچھ دیر آرام کیا اور آرام کے بعد واپس اپنے باپ کے پاس آ گئے تاکہ اپنے باپ کو اپنے سفر کے تمام حالات سنا سکیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ تینوں اپنے باپ کے پاس بیٹھے تھے اور ان تینوں نے ساری کہانی اپنے باپ کو سنا دی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد باپ نے فیصلہ سنایا اور یہ بوڑھا چکی بان کہنے لگا، تمہارے بعد میری چکی کا حقیقی مالک تمہارا چھوٹا بھائی ہوگا۔ جب بڑے دو بھائیوں نے یہ سنا تو اعتراض کرنے لگے تو یہ بوڑھا چکی بان کہنے لگا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی اور امانت واپس لے آیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے شہر میں جا کر پہلی فرصت میں حلال روزی کمانے کے بارے میں میرے دوست سے دریافت کیا۔ تیسری وجہ اس نے مشکل حالات میں سب سے اہم کام یعنی پانی کی تلاش والا کام کیا۔ یہ تینوں اس میں خوبیاں ہیں، اس لیے میں یہ چکی اس کے حوالے کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور نہ ہی یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرے گا، ہمیشہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دے گا۔ بوڑھے باپ نے جب ساری بات بتائی تو باقی دونوں بھائی بھی خوش ہو گئے اور دونوں نے چھوٹے بھائی کو مبارک دی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا بھائی اپنے باپ کی وفات کے بعد کافی عرصہ چکی کے ساتھ زندہ رہا اور اس نے خوب لوگوں کی مدد بھی کی اور ہمیشہ لوگوں کی امانتیں وقت پر واپس کر دیں، اور اس طرح یہ کامیاب چکی بان ہوا اور اپنی زندگی آسانی سے بسر کی۔